آنے والے پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی کے امیدواروں کے حق میں مہم کا بھی آغاز کیا۔ ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ سڑکیں بننی چاہیے۔ یہاں تو آج ضلع ڈوڈا کے صفائی کرمچاریوں کا ایک وفد صدر ضلع واتل ایسوسی ایشن عاشق حسین کی قیادت میں جموں کے لیے روانہ ہوا، جہاں سے ریاست کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے موچی واتل برادری کے ساتھ جنتر منتر دہلی میں احتجاج کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس موقع پر عاشق حسین نے کہا کہ گزشتہ 60 سالوں سے ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور ادر بیکورڈ کلاس میں رکھ کر بھی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ دہلی عصمت ریزی واقعے کی متاثرہ دامنی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جموں میں دامنی بول رہی ہوں نامی پلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس پلے میں معروف تھیٹر فنکاروں نے حصہ لیا۔ پلے دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ دامنی کی پہلی برسی کے موقع پر اس پلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اور کیونکہ میں جنرل سیکرٹری کو بھی بلانگ کرتا ہوں تو انوراگ جی بھی کوئی ایک بہت بڑا۔ محکمہ تعلیم نے پونچھ کے 30 اسکولی بچوں کو بھارت درشن پروگرام کے تحت آگرہ اور اجمیر کے لیے روانہ کیا۔ اس ٹور کا مقصد طلباء کو ملک کی تہذیب و ثقافت سے واقف کرانا ہے۔ ناظرین، ای ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی، لیں گے چھوڑا سا وقفہ، تھوڑی دیر بعد دیکھیے خاص بات اعظم اعظمی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ، 9 PM خبر نامہ۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ اگر عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دو، جمعیت العلماء نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو للکارا، منموہن اور ملائم کو بھی بنایا تنقید کا نشانہ۔ مظفر نگر فساد یو پی حکومت کی سازش، راشٹریہ لوک دل کا الزام۔ اور بھوپال میں تبلیغی جماعت کا سہ روزہ عالمی تبلیغی اجتماع جاری، 500 سے زائد جوڑوں کی اجتماعی شادی۔ سب سے پہلے آج کی بڑی خبر۔ ملک و قوم کی توقیر و حریت اور قومی یکجہتی اور امن و عزت کی زندگی گزارنے کے حوالے سے حضرت شیخ الہند اور ان کے متعلقین کا ہندوستان میں بڑا کردار ہے۔ گزشتہ کچھ دہائیوں سے ایک منصوبہ بند طریقے سے شیخ الہند اور دیگر اکابر علماء کی قربانیوں اور خدمات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم شرکا نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے تحریک شیخ الہند 100 سالہ تقریبات کے موقع پر منعقدہ امن عالم کانفرنس کو بہتر قدم سے تعبیر کیا۔ دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں منعقد عالمی اجلاس میں لاکھوں کی تعداد سے خطاب میں مقررین نے آزادی میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی خدمات اور قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے شیخ الہند کے رہنما خطوط کی روشنی میں ہر سطح پر دوستانہ تعلقات اور صلح و آشتی کی راہ ہموار کرنے، ملک کی سالمیت اور وقار کو ملحوظ رکھنے اور ہر قسم کے تنازعات کا پرامن ذرائع سے حل تلاش کرنے کے لیے ذہن سازی کی کوشش پر زور دیا۔ اس موقع پر دہشت گردی کی بھی پرزور مذمت کی گئی اور اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائید بھی کی گئی۔ ساتھ ہی جمعیت کے جنرل سیکریٹری مولانا محمود مدنی نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر وہ مظلوموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیں۔ انہوں نے وزیراعظم منموہن سنگھ اور ملائم سنگھ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس جگہ وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سرزمین پر بستے ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کیا انسانوں کو انسانیت کے معیار پر ناپے، ان کے مذہب اور ذات پات پر نہیں ناپے؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام حکومتوں کے کرنے کا ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو گدی چھوڑ دیجئے۔ میں ملائم سنگھ سے کہنا چاہتا ہوں سنو بیٹھ جاؤ۔ میں ان سو کالڈ سیکولر پولیٹیکل پارٹیز سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لوگوں کا خون زمین پر گرایا جائے گا اور آپ اس خون کو گرنے سے بچنے کے لیے قانون نہیں بنا سکتے تو یاد رکھیے یہ سرزمین، یہ ہندوستان آپ کو بھلا دے گا۔ سن لیں منموہن سنگھ کان کھول کر کے کہ اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو اقتدار پر رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار نہیں ہے۔ امن عالم کانفرنس میں اقلیتوں، ناداروں، کمزور طبقات اور خواتین کے حقوق دلانے اور سماجی انصاف کی فراہمی، اخلاق سوز رسم و رواج، فضول خرچی اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر یہ اعلان بھی کیا گیا کہ تمام تر مسلکی تنازعات کو ختم کرنے میں جمعیت علماء اہم کردار ادا کرے گا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے منعقد کانفرنس کے اعلامیہ میں اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کے ادارے قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کیے جانے کی بات کہی گئی۔ ہمیں تقریریں کر کے صرف اپنی بات نہیں کہہ پہنچانی ہے آپ تک، ہمیں ان کی بات پہنچانی ہے، ان کے الفاظ میں پہنچانی ہے۔ ہم سے کہاں چوک ہوئی ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ آج یہ حالات ملک کا آزاد ہوئے 63 سال ہو رہے ہیں، آج یہ حالات کیوں ہیں امت مسلمہ کے لیے، کیوں ہیں ملک کے لیے، کیا کمی رہ گئی، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ملک اور بیرون ملک کے ممتاز علماء کرام، دانشوران اور رہنمایان ملک و ملت حضرت شیخ الہند کے افکار نظریات کے حوالے سے منعقد اس کانفرنس کے اعلامیہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ الہند عالمی امن فورم کا قیام عمل میں آیا تاکہ مذکورہ بالا نکات پر عمل آوری ممکن ہو سکے۔ ای ٹی وی نیوز، نئی دہلی۔
غازی پور ضلع میں ائمہ مساجد کا دینی و اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر پورے ضلع سے ائمہ نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ائمہ مساجد سے اپنے علاقوں میں پرامن ماحول قائم کرنے میں مدد کی اپیل کی گئی۔ میٹنگ میں یہ بھی طے پایا گیا کہ موجودہ ماحول کے مد نظر مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ پروگرام کی صدارت حاجی شمساد حسین خان نے کی۔ اس موقع پر مولانا ارشد سراج مکی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ راشٹریہ لوک دل کے ریاستی صدر منا سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش حکومت مظفر نگر فساد متاثرین کی باز آبادکاری اور انصاف دلانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے آج لکھنؤ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی سابق وزیراعظم آجانی چودھری چرن سنگھ کے یوم پیدائش کے حوالے سے سدبھاونا ہفتہ منا رہی ہے۔ ان کی پارٹی کی کوشش ہے کہ مغربی اتر پردیش میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پھر سے بھائی چارے کا ماحول پیدا کیا جائے۔ بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع کا آج دوسرا دن ہے۔ اس موقع پر 500 سے زائد لڑکیوں کے اجتماعی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ واضح ہے کہ اس سہ روزہ اجتماع میں مختلف ممالک کی جماعتیں شامل ہو رہی ہیں۔ بھوپال میں عالمی تبلیغی اجتماع میں دوسرے دن بھی جماعتوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ملک اور بیرون ملک کی جماعتیں شرکت کر رہی ہیں۔ منگل سے چل رہا ہے یہ کام۔ اس سے پہلے بھی یعنی جو باہر کی جماعتیں آئی ہوئی تھی مہینہ بھر پہلے یہاں پر بھوپال میں آ چکی ہیں، سمجھے۔ دوسری بات آج بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج رات میں پورا چلے گا، رات بھر چلتا رہے گا۔ کل سویرے یعنی کہ فجر کے بعد بیان کے بعد دعا کے بعد ختم ہوگا۔ یہ رجسٹریشن کا تو ہم نہیں بتا سکتے، ہمارے یہاں 1000 سے اوپر کے یعنی رجسٹریشن ہو چکے ہیں۔ پورے گلبرگہ سے بھی چنئی سے بھی فل گاڑیاں اسپیشل ٹرینیں آئی ہیں۔ کچھ ساتھی ہمارے جو ہیں بائی روڈ آئے ہیں، بسوں سے بھی آئے، کاروں سے بھی آئے ہیں۔ اعتراف سے جو ہے 100-200 کلومیٹر سے 500 کلو مہاراشٹر سے بائی روڈ ٹرک سے بھی آئے ہیں۔ ایٹ کھیڑی میں منعقدہ اس اجتماع کے دوسرے دن بھی بیانات اور تعلیمات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف علماء نے تقاریریں کی۔ دن مولانا شوکت صاحب جو مرکز کے بہت اہم عالم دین اور بہت رکن ہیں، ان کی ایمان افروز تقریر ہوئی۔ انہوں نے ایمان اور یقین کے بارے میں پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت جو ہے پوری دنیا کے لوگوں میں سے تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملکوں کے لوگ آئے ہیں۔ اس اجتماع کے دوسرے دن تقریباً 500 سے زائد جوڑوں کی شادی عمل میں آئی۔ ان کا نکاح مولانا زبیر نے پڑھایا۔ یہ ہر سال کی طرح یہ جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، اس سال بھی ہمارے یہاں نکاح کے جو رجسٹریشن ہوئے 500 سے زیادہ ہوئے، اور ابھی عصر کے بعد جو نکاح پڑھائے گئے ہیں اس میں حضرت مولانا زبیر صاحب، حضرت مولانا صاحب نے نکاح کا خطبہ دیا ہے۔ اینٹ کھیڑی میں ہونے والے اس اجتماع کا کل آخری دن ہوگا۔ ETV نیوز بھوپال۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریسیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5000 روپے فی گز، سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آرکڈ ریسیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو۔ بابا کیا نئی کھڑی ہے آئی، منی کو گھر لے کر بھابھی ہے آئی، خوشیوں میں تم بھول نہ جانا، رکھنا میری بات کو یاد۔ ہاں جیسے دیکھ بھال ہے ضروری، ڈاکٹر کی صلاح ضروری، ویسے ہی بچے کے جنم کا اندراج ہے بہت ضروری۔ اسکول میں ہو داخلہ یا ہو راشن کارڈ، پاسپورٹ ویزا ہو یا پھر ہو ووٹر آئی کارڈ، بغیر جنم سرٹیفکیٹ کچھ نہیں آسان۔ یہی ہے اس کی اصل پہچان۔ اپنے بچے کے جنم اور نام کا اندراج ضرور کروائیں۔ ETV اردو نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات۔ MRPS کے صدر مندا کرشنا مادیگا نے گزشتہ 60 برسوں سے مسلمانوں کو ہر سطح پر نظر انداز کرنے کا کانگریس پر الزام عائد کیا ہے۔ مندا کرشنا مادیگا ورنگل کے ہنمکنڈا میں تلنگانہ ریاست اور مسلمان کی ترقی کے عنوان سے منعقدہ قومی سطح کے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سیمینار میں مقامی مسلم لیڈروں نے شرکت کی۔ ఉండబడే
కోట్లాది మంది ముస్లిం ప్రజల అభివృద్ధి మీద యూపీఏ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధున్నా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సచార్ కమిటీ నివేదికలో పొందుపరిచిన అంశాలని రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ చేసిన సూచనలని వెంటనే అమలు చేయాలని ఎంఆర్పీఎస్ పరంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार बनाने वाली मुस्लिम मजलिस के बानी डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी की सवी यौम पैदाइश के मौके पर कानपुर में एक जलसा आम मुनक्किद किया गया. मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस जलसे में डॉक्टर फरीदी की मिली और सियासी खिदमत पर रोशनी डाली गई. मुकर्ररीन का कहना था कि आज़ादी के बाद यूपी में मुस्लिम सियासत की बुनियाद डॉक्टर फरीदी ने डाली थी. ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया है. डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी जिन्होंने 1968 में मुस्लिम मजलिस की क़याम करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक सियासी रहनुमाई की थी, उस अजीम शख्सियत की यौम विलादत का आज 1.25 साल पूरा हो रहा है. उसी हमारा मकसद बिखरी हुई मिल्लत को एक करना, सियासी प्लेटफॉर्म पे एक करना, तमाम मकतब फिक्र मसाइल को छोड़ के मुसलमान एक हो जाएं. हैदराबाद में बहादुर यार जंग कम्युनिटी हॉल में आज एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई. इस तकरीब में सैयद अबुल कासिम तस्खीर की तसनीफ शोहरत गज़ल के रस्म इजराई अमल में आई. इस तकरीब में अंजुमन महदिया के सदर आदिल मोहम्मद खां, एमबीटी के कॉरपोरेटर अमजदुल्लाह खां खालिद और दीगर ने शिरकत की. आज की नई नस्ल को तहजीब, अखलाक और रिवायात और अपनी तारीख से वाकिफ करवाने के लिए हैदराबाद में बुजुर्गों और नौजवानों की बातचीत का एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. इस मौके पर मारूफ हैदराबादी दानिशवरों डॉक्टर हसनुद्दीन अहमद, डॉक्टर तकी खां, लक्ष्मी देवराज, मस्तर मिजाज, इस्मत मेहदी और डॉक्टर मुस्तफा कमाल नौजवानों से रूबरू हुए और इन्हें हैदराबादी अख्तार से वाकिफ करवाया. हम लोग कैसे रहा करते थे और रहा ताल्लुक जुबान का. नौजवानों और तलबा और तालिबात के बीच घिरे बैठे ये चंद बुजुर्ग दरअसल हैदराबाद की चुनिंदा और नुमाइंदा शख्सियात हैं. दक्कनी रियासत की तहजीब, अक़दार और तारीखी रिवायात की गवाह रही इन शख्सियात से मौजूदा दौर के नौजवानों को रूबरू कराने वाले बाशऊर नौजवान फसाहत अली ने राबते कार का किरदार अदा किया. आज जो नौजवान हैं हैदराबाद के और दक्कन के, उन्हें अपने आबा अजदाद से, अपनी तहजीब से, अपनी जुबान से जो वाकफियत जो होनी चाहिए वो नहीं है. और इस वैक्यूम को इस जो एक जो है इसको पूर्ण करने के लिए कोशिश हमारी ये थी कि एक डिस्कशन ग्रुप बनाया जाए. जो हमारे जो अभी जो सीनियर प्रेशियस सीनियर जो हमारे बाकी हैं, अभी जो हमारे 80 साल या 90 साल पार कर चुके हैं और जो बहुत काबिल है और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारे हैं, उन्हें बुलाकर नौजवानों के साथ, तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन, एक बाहमी गुफ्तगू जो है वो ऑर्गेनाइज करने की हमारी ये नीयत थी. हम चाह रहे थे कि हमारी नई नस्ल को पता चले कि हमारे क्या इक़दार थे, हमारे क्या वैल्यूज थे, जिसकी बिना पर उस जमाने में जिन नौजवानों ने हासिल करने की कोशिश की अपनी जिंदगी में, उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की. तो कोशिश अगर जो बहुत अब बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया है, नई नस्ल को तो पता ही नहीं कि जो है पुरानी नस्ल में, जब पुराने जमाने में क्या हुआ. हम हैदराबाद की पुरानी हमारी घरेलू तहजीब थी, जो रिलेशनशिप थी फैमिली में, सारे मेंबर्स, सारे अराकीन के दरमियान, अब वो बाकी नहीं रही. जो बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी और बड़ा टॉलरेंस हुआ था, एक दूसरे को लोग बहुत बर्दाश्त करते थे. कमी का जमाना था, मगर उसके बावजूद वो सब खुशी से रहा करते थे. इल्म फन में नुमाया और आला रुतबे के हामिल कामयाब बुजुर्गों ने जबान, तहजीब, तारीख, फन व तकनीक से लेकर मजहब व फलसफे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नई नस्ल की आबियारी की. बहुत गैप है हम लोगों में और नई नस्ल में. तो ये जो आज जो मीटिंग हुई, उसमें हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने जमाने को देख चुके हैं, तो वो लोग ये नए बच्चों को के सामने अपने तजुर्बे, अपने ये जिंदगी के वाकयात बयान करें, ताकि
कनेक्शन रहे पुरानी तहजीब और नई तहजीब में। और जहाँ तक मैं समझती हूँ तारीख के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम है। वो जो तारीख पढ़ते ना स्कूल में तो वो ऑल इंडिया की रहती है, हैदराबाद की नहीं है। तो कुतुब शाही जमाने से, आसिफ जाही जमाने से आज तक जो है तो वो उस किस्म की बातें अगर करें तो उनको फायदा हो। यहाँ 2 जनरेशन बल्कि 3 जनरेशन्स मुजतमा हुई जमा हुई हैं और हर एक अपने अपने ख्यालात पेश करता रहा। और यहाँ इन लोगों को जो कदरें ज़्यादा जो जोर रहा वो कदरों पे रहा। वक्ती कदरें तो बहुत सी होती हैं, आती रहती है जाती रहती हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरे जो ज़्यादा जोर दिया गया वो ज़बान पे है, क्योंकि ज़बान जो होती है वो कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करती है, मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करती है और जनाब तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसकी बहुत अहमियत है। तो ज़बान इत्तेफाक से उर्दू वालों ने ज़बान खो दी है, एक 2 जनरेशन में ज़बान ख़त्म हो गई। तो ज़रूरत इस बात की है कि ज़बान को बचाया जाए। अगर आप ज़बान को बचाएंगे तो फिर आपके मजहब को बचाएंगे, आप तहजीब को बचाएंगे, अपने कल्चर को बचाएंगे, हर चीज़ को आप बचा सकेंगे। अपनी जिंदगियों और अपने अपने मैदान में वसी तजुर्बा रखने वाले उम्र रसीदा अफराद की आज के समाज को कितनी जरूरत है, इसका एतराफ किए बगैर नहीं रहा जा सकता। अपने दादा और पड़दादा की उम्र की शख्सियात से तबादले ख्याल करने का ये मौका पाकर यहाँ हर कोई खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। हम लोग हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उस ज़माने में हमारा कल्चर कैसा रहा करता था, ये सब चीज़ें जानने से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और नौजवान और जो सीनियर्स हैं हमारे उनके बीच ये राब्ता कायम रहेगा। बहुत ही अहम और दिलचस्प रहा सेशन एंड आई एम होपिंग कि आगे भी बहुत सारे ऐसे हो जिसमें खुसूसन यंग जो बच्चे बच्चियां हैं हमारे हैदराबाद के कि वो लोग इंटरेक्ट किए ये लोगों से जिनसे वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि कंटिन्यू कर सके। बशारत साहब को बहुत ही शुक्रिया कहना चाहिए कि इस किस्म की चीज़ ऑर्गेनाइज किए है। वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो जैसा कह रहे थे वो लोग ये कल्चर ही हमारा जो है चले जा रहा है। हमारे जो यहाँ के यूथ है वो लोग को तो पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें। जानने और समझने की चाह को सीने में दबाए रखने वाले हैदराबादी नौजवानों के लिए इस प्रोग्राम के मुंतजिम इंजीनियर बशारत अली की ये बात तसल्ली का बाइस बनी कि वो नौजवानों की बुजुर्गों से दू बदू मुलाकात का मजीद एक मौका फराहम कराएंगे। मुंतजिमीन ने ऐलान किया कि जल्द ही गंगा जमनी तहजीब के अक्कास और नुमाइंदा खानदानों को इसी तरह एक छत के नीचे इकट्ठा करने का उनका मंसूबा है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीक नामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। किसी भी कौम और समाज की तरक्की के लिए सिर्फ हुकूमत की स्कीमें काफी नहीं होती, बल्कि समाज में सरगर्म एनजीओज का भी फाल और बेदार रहना जरूरी होता है। बेंगलुरु से करीब एक छोटे से शहर बंगारपेट में मुस्लिम समाज के डिग्री याफ्ता नौजवानों ने अपनी एक तंजीम बनाकर कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ बंगारपेट इलाके में मुसलमानों की खासी बड़ी आबादी है। कुछ लोगों को छोड़कर तालीमी एतबार से पूरा इलाका काफी पसमानदा था। यहाँ के तालीम याफ्ता नौजवानों ने इसे महसूस किया और इस पसमानदगी को दूर करने की गरज से मुस्लिम ग्रेजुएट ट्रस्ट कायम किया। इस ट्रस्ट ने तालीम को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम चलाई। साथ ही 10वीं 12वीं डिग्री और पेशावाराना कोर्सों में कामयाब होने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए इन्हें इनामात और एजाजात से नवाजा।
یہی نہیں بلکہ درجہ دوم اور سوم میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو بھی اعزاز دیا۔ اس کو ہم نے مسلم گریجویٹ ٹرسٹ بنا لیا ہے، البتہ مقصد تو وہی ہے، کوئی 10 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا عین مقصد جو ہے، سبھی جانتے ہیں کہ علم کے بغیر نہ تو دنیا مکمل ہو سکتی ہے، نہ ہی دین کے معاملات میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو لوگ کم مارکس لیتے ہیں اگر ان کو بھی ادھر بلا کے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی تو وہ لوگ بھی آگے آ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی رینک لے سکتے ہیں۔ مسلم گریجویٹ ٹرسٹ نے اس طرح لوگوں میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کی اور ہر سال تقریباً 200 سے 250 بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اعزاز دیا، اور تقریباً 10 برسوں کی محنت کے بعد آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں کے بنگار پیٹ کے طلباء آگے بڑھ رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، ایوارڈز لے رہے ہیں، and I think this is a great achievement. From 5th standard I was attending this function and I got this award for 10th standard and for PUC also. اور میں نے MDS in Neuro Maxillofacial Surgery کی ہے۔ ابھی یہ فیلسٹیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پڑھائی کی ویلیو کیا ہے۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو thank Muslim Trust, Graduation Trust, who have been honoring the students who have been put up so much of efforts in 10th standard, and it is like giving them a great push up. بنگار پیٹ کے نوجوانوں کی یہ کوشش ایک مثال بھی ہے ان تعلیمی طور سے پسماندہ علاقوں کے لیے جو اس بات کا رونا روتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ لوگوں کی توجہ تعلیم کی طرف ہی نہیں ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ETV نیوز، بنگار پیٹ، بنگلورو۔ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر کا نام جنگ آزادی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اتر پردیش میں تو محمد علی جوہر کے نام سے یونیورسٹی بھی قائم ہے، لیکن کانپور میں اس عظیم مجاہد آزادی کے نام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ سب کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے میں ایک ریاستی وزیر نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ کانپور میں قائم مولانا محمد علی جوہر لائبریری کا قیام سن 1973 میں ہوا تھا۔ اس لائبریری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا افتتاح اس وقت کے مرکزی وزیر مواصلات ہیموتی نندن بہوگنا نے کیا تھا، لیکن چند سال چل کر یہ لائبریری بند ہو گئی۔ شہر کی ایک مقامی انجمن نے اس لائبریری کو اثر نو کھولنے کا فیصلہ کیا اور آنن فانن ریاستی وزیر سریندر موہن گپتا کو بھی مدعو کر لیا گیا، لیکن خود وزیر موصوف کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس چیز کا افتتاح کیا ہے۔ افتتاح کے موقع پر انہوں نے کیا کہا، آپ خود بھی سنیے۔ اس پستکالیہ کا آپ نے ادھاٹن کیا، اس میں پستکالیہ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اندر، آپ نے کس چیز کا بتاؤ بھائی؟ بھون کا ادھاٹن کیا ہے ابھی؟ آپ بتائیے۔ ارے باؤ میرے کو تو بولے ہیں ادھاٹن کرنے کے لیے، میں نے ادھاٹن کیا۔ یہ پرشن نہیں ہے، کمیٹی سے کریے جی، وہ کتابیں سب ہیں، آ جائیں گے۔ کیا کریں گے اس کے لیے؟ میز کرسیاں کتابیں جو کمی یہاں پر ہے اس کو پورا کیا جائے گا، پورا کیا۔ اس بوسیدہ اور تاریخ عمارت کے اندر نہ تو ایک کتاب ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کے لائبریری ہونے کا گمان ہو۔ البتہ جلسے میں مقررین نے مسلمانوں کے بارے میں خوب گرما گرم تقریریں کی۔ جلسے کے منتظمین کا کہنا ہے کہ جلدی اس عمارت میں کتاب وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا جائے گا۔ یہ چند نوجوان لڑکوں کی اس علاقے کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ جو لائبریری میں لوگ اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے نیچے کے حصے میں، جو 1990 سے بند پڑی تھی، اس میں ان بچوں کی کوشش تھی کہ اس کی لائبریری کو آغاز کیا جائے۔ لہذا آج ایک کیبنٹ منتری سریندر موہن اگروال کو بلایا، انہوں نے کرسی میز اور کچھ کتابیں دینے کا وعدہ کیا۔ کچھ یہاں کے اہل محلہ کریں گے، کچھ ہم مسلمانوں سے لیں گے، کچھ کتابیں لا کر یہاں رکھیں گے، اور مین کام یہ ہے کہ یہاں کم سے کم شام کو ہمارے وہ بچے جو اسکول کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یکسوئی کے ساتھ یہاں اسٹڈی کر سکیں۔ اگرچہ ریاستی وزیر سریندر موہن اگروال نے محمد علی جوہر لائبریری کو سرکاری تعاون دینے کا وعدہ کیا ہے، تاہم اس خستہ حال لائبریری کو اثر نو کس طرح منظم طور پر چلایا جائے گا، اس کا جواب نہ تو منتظمین کے پاس ہے اور نہ ہی اس کا افتتاح کرنے والے ریاستی وزیر کے پاس۔ ETV نیوز، کانپور۔ مالیگاؤں میں ادب اطفال کے تحت 25 سالہ خدمات کے اعتراف میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جشن خیرون